حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے قصوں میں علماء نے حضرت زید بن الدسنہ کا قصہ انتہائی معروف اور محبت کی ایک عمدہ مثال کے طور پہ بیان کیا ہے۔ جنگ رجی کے موقع پہ حضرت زید بن دسنہ گرفتار کر لیے گئے تھے۔ کافروں نے حضرت زید کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے ان کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا، ان کو جلتی ہوئی آگ کے انگاروں کے اندر رکھ دیا، اور پھر ان کو کہا کہ اے زید، اگر تمہاری جگہ تمہارا نبی ہوتا اور تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے گھر میں چین سے بیٹھے ہوتے تو کیسا ہوتا؟ تو حضرت زید نے جو بات کہی وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے کہ تم یہ بات کہتے ہو کہ میری جگہ وہ ہوتے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ حضور اپنے دیش میں بھی ہوں اور حضور کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ ابو سفیان اس وقت ابھی اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوا تھا، اس نے حضرت زید کے ان جذبوں کو دیکھ کر کے کہ ان کو آگ کے تپتے ہوئے کوئلوں پہ رکھا جا رہا ہے اور اس حالت میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں، تو کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن جتنی محبت اصحاب محمد سے کرتے ہیں واللہ کسی کو اتنا پیار کرتے میں نے نہیں دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کو اتنا پیار کیوں تھا؟ حافظ شیرازی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میرے جیسا زمانے میں عاشق کوئی نہیں ہے، جتنا پیار میں تجھ سے کرتا ہوں زمانے میں اتنا پیار کرنے والا کسی سے کوئی نہیں۔ اور پھر کہتا ہے اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو زمانے میں کوئی نہیں، کیونکہ عشق میں جو گرمی آتی ہے وہ حسن کی کثرت سے آتی ہے۔ اگر صحابہ جیسا زمانے میں عاشق نظر نہیں آتا ہے تو حضور جیسا حسین بھی تو کائنات میں کوئی نہیں ہے نا۔ اس لیے صحابہ نے حضور کے ساتھ محبت کی جو البیلی اور انوکھی داستانیں رقم کی ہیں وہ کائنات میں آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی۔ آپ نے بڑی لوک داستانیں بھی سنی ہوں گی، محبت کے قصے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی محب اپنے محبوب کا لعاب بھی چاٹے، اس کے ناک کا پانی بھی اپنے منہ پر تبرک کے طور پہ ملے۔ حضور علیہ السلام وضو کریں یا حضور لعاب پھینکیں تو صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کر کے اپنے منہوں پہ مل لیں، اور جن کو میسر نہ آئے وہ ان کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے منہوں پہ مل لیتے تھے۔ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لئیاں، تو ملے تا ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہیاں۔ حضور کا جب وصال ہوتا ہے تو حضرت زید بن عبداللہ اپنے باغ کو پانی دے رہے ہیں تو کسی نے جا کے ان کو کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی اچک لے، مجھے نہیں چاہیے یہ آنکھیں، حضور کے بغیر میں اب کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی ان کی دعا پر جو ہے وہ واپس لے لی۔ کچھ لوگ ان کا حال پوچھنے گئے، جب پتا چلا ان کی بینائی چلی گئی ہے تو انہوں نے کہا بڑا افسوس ہوا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، تو فرمانے لگے تمہیں افسوس ہوگا، مجھے تو کوئی افسوس نہیں، میں حضور کے چہرے کے بغیر کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ پیار کی وہ انوکھی داستان ہے کہ جو آپ کو کائنات میں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھیں جو حضور کے وصال پہ انہوں نے کہے ہیں، اس میں وہ فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت، کاش کہ مجھے کالا سانپ لڑ جاتا اور میری زندگی کا خاتمہ کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ میرے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر وہ مصیبتیں جو ہے وہ روشن پر پڑتی تو وہ بھی سیاہ راتیں بن کے رہ جاتی۔ تو یہ محبتوں کی کیفیت، انسان تو انسان رہے۔ وہ غضبہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی دہلیز پہ سر رکھ کے باقاعدہ آنسو بہایا کرتی تھی۔ وہ یافور نامی حضور کا دراز گوش قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنا خاتمہ کر لیتا ہے، جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر لکھا ہے کہ حضور کے گھر میں ایک چھوٹا سا ممولا تھا، جب حضور گھر آتے تو وہ کسی گوشے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا، اور آقا کریم علیہ السلام جب گھر سے چلے جاتے اس طرح تو وہ مضطرب ہو جاتا، کبھی چارپائی پہ آ جاتا، کبھی چھت پہ، کبھی نیچے، کبھی دائیں، کبھی اوپر۔ جب آقا کریم علیہ السلام دوبارہ گھر آتے فسکنا تو اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا۔ اور اگر محبتوں کی کہانیاں اور الفتوں کی دل آویز داستان کو چھیڑنے لگوں تو میں تمہیں ایک ایسی البیلی اور انوکھی کہانی سناؤں گا
جس کو حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے. ابھی خطبے کا آغاز ہی ہوا ہے کہ ایک جانب سے سسکیوں کی آواز آنے لگی. کوئی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر نہیں آتا، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں کے اندر کلیجے پھٹتے دکھائی دیتے ہیں. اس کے لہجے میں گداز اتنا ہے اور درد اتنا ہے کہ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر بھی نہیں آتا، لیکن اس کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں زہرا گداز ہیں، کلیجہ پگھلا دینے والی ہیں. اللہ اکبر. بلکہ امام سبودی نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ مسجد گونجنے لگی اور جو ہے وہ عجیب منظر پیدا ہو گیا. صحابہ حیرت زدہ ہیں کہ یہ ہوا کیا کہ رونے والا نظر بھی نہیں آ رہا اور آقا کریم ابھی خطبے کا آغاز بھی نہیں کیا اور اس کی سسکیاں اور چیخیں جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ رہی ہیں. فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر. حضور ممبر سے نیچے اترے. آج پہلا دن تھا کہ حضور کے لیے ممبر بنا تھا. حضور ممبر پہ بیٹھے تھے. پہلے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے. آج ممبر بنا تو اس کو ایک سمت رکھ دیا گیا. رونے والا یہ وہ خشک تنا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کے اندر تڑپ رہا تھا. اس تنے ہنانا در ہجر رسول ظالمی نالت چوں ارباب عقول. رومی کہتے ہیں کہ اس تنے ہنانا عاقل لوگوں کی طرح سسکیاں لے کے رو رہا ہے. آقا کریم علیہ السلام آئے اور اس تنے کو حضور نے اپنی باہوں میں لے لیا. جس طرح کوئی بچہ بچھڑا ہوا ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گھگی بند جاتی ہے، اس طرح اس کی گھگی بند گئی اور آقا کریم اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے اور بتدریج اس کی سسکیاں اور اس کا رونا کم ہوتا رہا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم دوبارہ ممبر پہ آئے. صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، لو لم افعل ہاکذا لہن الی یوم القیامہ. اگر میں ممبر سے اتر کر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا رہتا. حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ خشک لکڑیوں کو بھی جدائی برداشت نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا. تو یہ انوکھا پیار اور محبت کی یہ ریت اور یہ رسم اہل ایمان کے اندر جاری رہی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اور حضور علیہ السلام کی محبت ان کا ایک بیش قیمت سرمایہ رہا ہے. تو اقبال سے کسی نے پوچھا کہ تیرے شعروں میں یہ حسن اور یہ رس، یہ مٹھاس، یہ تازگی کہاں سے آئی؟ تو اقبال نے کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے. میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی. 1.25 کروڑ مرتبہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے درود پڑھنے کی سعادت پائی. تو درود وہ وظیفہ ہے جو انسان کو نکھار دیتا ہے، انسان کے لیے بہتریوں کا سامان پیدا کرتا ہے. ویسے بھی قرب قیامت میں جب کہ فتنے بارش کی طرح برس رہے ہوں گے تو درود نجات کی ضمانت ہوگا. حضرت امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ جب کثرت سے ترک اور فرق ہوں گے تو اس وقت حق کی پہچان کون ہوگی اور کس راہوں کے ہم مسافر ہوں گے؟ تو امام زین العابدین فرمانے لگے جو اہل سنہ ہوں گے وہ حق کی راہوں کے مسافر ہوں گے. تو پوچھنے والے نے کہا کہ اگر بہت سارے لوگ اسی نام سے دعویٰ رکھیں تو ان میں اصل کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے کہا من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ. نشانی میں بتا دیتا ہوں، کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں گے. تو یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو نسل نو میں حب رسول کی آبیاری کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے. دوسری بات، اپنی نسل کو حضور علیہ السلام اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی تخم ریزی کے لیے حضور علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کریں. یہ ایک فطری طریقہ ہے کسی سے پیار اور محبت کے رشتے کو قائم کرنے کا. جس شخص کی فضیلتیں بیان کی جائیں، عظمتیں بیان کی جائیں تو اس کے لیے دل میں محبت پیدا ہوتی. یہ ایک فطری طریقہ ہے کسی سے پیار کرنے کا اور کسی کے لیے دلوں میں محبت کی تخم ریزی کا. آقا کریم علیہ السلام کے معجزات ہیں، حضور علیہ السلام کا فضل و شرف ہے، حضور علیہ السلام کے مناقب ہیں، انبیاء علیہ السلام پر حضور علیہ السلام کی فضیلت ہے. حضور علیہ السلام کو جو شان اور خصوصیات عطا کی گئی ہیں ان خصوصیات کو امت کے
نوجوانوں کے سامنے، نئی نسل کے سامنے رکھیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نئی نسل کے سینے میں حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہوگا۔